बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तो रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की तदफीन मशहद में की जाएगी। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए लाखों अफराद मशहद की जानिब गामजन है। ईरान के सुप्रीम लीडर की तदफीन एक ऐसे वक्त पर हो रही है जब अमरीका की जानिब से ईरान पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। सवाल यह है कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात पर नमाज जनाजा पर अमरीका हमला कर सकता है? अमरीका ईरान से क्या चाहता है? आबना हुर्मुज़ के मामले पर ईरान और अमरीका का मौक़िफ़ क्या है? और दोनों एक दूसरे को कन्विंस करने में क्यों नाकाम दिखाई दे रहे हैं? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 दिन तक ईरान समेत इराक में भी 5 शहरों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें करोड़ों अफराद ने दुनिया भर से शिरकत की। इस नमाज जनाजा का इन आखिरी रसूमात का आगाज़ तेहरान से हुआ और आज छठे रोज़ यानी आज बरोज़ जुमेरात को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े में उनकी तदफीन कर दी जाएगी, उनको दफनाया जाएगा। इस आखिरी तकरीब में शिरकत के लिए भी अवाम का एक जम्मे गफ़ीर सड़कों पर दिखाई दे रहा है, मगर जहां पर लाखों लोग ईरान के सुप्रीम लीडर को रुखसत करने के लिए, अलविदा कहने के लिए, नमाज जनाजा में शिरकत के लिए मशहद में मौजूद हैं, तो वहीं अमरीका की जानिब से एक मरतबा फिर ईरान पर हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जो अब तक की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है, अमरीका की जानिब से ईरान की उस रेलवे लाइन को अब टारगेट किया गया है जो रेलवे लाइन तेहरान को मशहद के साथ मिलाती है। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि 2 पुल रेलवे के मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए हैं जो तेहरान को मशहद के साथ मिलाते हैं। एक बड़ी तादाद लोगों की इस रेलवे लाइन को, इस ट्रैक को इस्तेमाल कर रही थी मशहद पहुंचने के लिए, ताकि वो अपने सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत कर सकें। तो ये नमाज जनाजा में शिरकत है अब ये बड़ी मशकूक हो गई है, सवालिया निशान बन गया है, मगर ईरानी हुकूमत की जानिब से अब ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया जा रहा है, बसों में लोगों को बिठाया जा रहा है और इस वक्त प्रैक्टिकली जो रेलवे लाइन है वो मुकम्मल तौर पर कट चुकी है। मशहद का तेहरान के साथ जो रेलवे का राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है और ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि शायद आज अमरीका गुस्से में, अपने पागलपन में, अपनी जो जंगी जुनून है उसका, वो ये हमाकत, ये गलती कर सकता है। और अमरीकी सदर इससे पहले भी ये इंदिया दे चुके हैं कि अगर वो चाहें तो वो ईरान की पूरी क़यादत को इस तदफीन की तकरीब के दौरान वो हलाक कर सकते हैं, शहीद कर सकते हैं। ये अमरीकी सदर पहले कह चुके हैं, मगर वो साथ ये भी कहते हैं कि वो ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि वो बड़े अच्छे बंदे हैं और वे समझते हैं कि मुज़ाकरात के लिए अगर सबको मार दिया गया तो फिर मुज़ाकरात किसके साथ होंगे। मगर आज मशहद को टारगेट किया गया, ईरान की उस रेलवे लाइन को टारगेट किया गया जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर की तदफीन होनी है। तो इसका दूसरा मतलब यह है कि ईरान को खौफजदा करने की कोशिश की गई, ईरान पर दबाव डालने की कोशिश की गई, एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई और ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि अमरीका इस तदफीन के प्रोसेस को भी हिट कर सकता है, यानी अमरीका किसी भी हद तक जा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बहुत सारे धमकियां भी दी जा रही हैं, बहुत सारे पैगामात भी दिए जा रहे हैं। कभी वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, कभी वो समझते हैं मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है, वक्त का ज़िया है मुज़ाकरात। और ऐसी सूरत हाल के अंदर एक बात जो अमरीकी सदर की जानिब से कही गई वो खार्क जजीरे पर कब्जे की बात है। एक तवील अरसे से
امریکہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ ایران کے اس جزیرے پر قبضہ کر لے جہاں سے پوری دنیا کے اندر ایرانی تیل سپلائی کیا جاتا ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اور یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اس کے ساتھ سمندر کی ایک آبی گزرگاہ بھی اٹیچ ہوتی ہے، اور اس جزیرے کے اوپر جو قبضے کی خواہش ہے وہ بہت پرانی ہے۔ تو ایران کی جانب سے بھی کہا گیا کہ آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور ہماری تو یہ خواہش ہے کہ کوئی بھی امریکی فوجی بچ کر نہیں جائے گا۔ اور امریکی صدر کی جانب سے بھی آج ایک بڑی سٹیٹمنٹ آئی، اگرچہ وہ ایک ریٹرک کے طور پر بات کہہ رہے تھے، مگر امریکی صدر نے یہ کہا کہ وہ ایران کی ہٹ لسٹ پر ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ مارے جا سکتے ہیں، اور اس بات کے اندر خاصا وزن ہے کہ امریکہ کے اندر اگر ایران کے لیے کوئی ٹارگٹ نمبر 1 موجود ہے تو وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اور اسی طرح نیتن یاہو بھی ایران کی ہٹ لسٹ کے اوپر موجود ہیں۔ اب یہ جو دوبارہ سے حملے ہیں، اس کی وجوہات آبنۂ ہرمز کا کنٹرول ہے، آبنۂ ہرمز کی جو راستہ ہے، جو گزرگاہ ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی خواہش ہے۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جو آبنۂ ہرمز سے بحری جہازوں کا سفر ہے وہ جنوب کی طرف سے ہونا چاہیے اور عمان کے ساحل سے ہو کر بحری جہازوں کو گزرنا چاہیے، جبکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ آبنۂ ہرمز سے اگر کسی جہاز نے گزرنا ہے تو اس نے ایرانی حکام سے اجازت طلب کرنی ہے، اپنی چیکنگ کروانی ہے، اور شمال سے گزرنا ہے جو کہ ایرانی جو ساحلی پٹی ہے اس کے ساتھ گزرنا ہے۔ تو اب یہ لڑائی ہے شمال اور جنوب کی۔ بظاہر عمان ایران کے نقطہ نظر سے اتفاق کرتا ہے، عمان اور ایران ایک پیج پر موجود ہیں کہ یہ حق صرف عمان اور ایران کا ہے کہ کون کیسے گزرے گا، کب گزرے گا۔ امریکہ اس چیز کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، مگر امریکی خواہش یہ ہے کہ جو بحری جہاز ہیں وہ عمان کے ساحل سے گزریں، اور ایران کی خواہش یہ ہے کہ جو بحری جہاز ہیں وہ ایرانی ساحل سے گزریں۔ عمان جنوب میں ہے آبنۂ ہرمز کے، اور ایران شمال کے اندر ہے۔ تو یہ شمال اور جنوب کی لڑائی ہے جو اس جنگ کی اب ایک بڑی وجہ بن گئی ہے۔ پیٹرولیم پرائسز انکریز کر چکی ہیں، پوری دنیا کے اندر ایک نیا اکنامک کرائسس جنریٹ ہو رہا ہے، مگر اس پورے اکنامک کرائسس کے دوران اب گزشتہ 2 دنوں کے دوران 90 سے زائد حملے امریکہ کی جانب سے کیے گئے ہیں، اتنی ہی تعداد کے اندر ایران کی جانب سے بھی حملے کیے گئے ہیں۔ امریکہ تو حملے کر کے بھاگ جاتا ہے، مگر اس کی قیمت اربوں کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اب ایران کی ہٹ لسٹ کے اوپر جو سب سے زیادہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں وہ بحرین ہو رہا ہے، کویت ہو رہا ہے، قطر ہو رہا ہے، اور اب اردن کی جانب سے بھی یہ کلیم کیا گیا ہے کہ اردن کے اوپر بھی میزائل اور ڈرون اٹیکس کیے گئے ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر جہاں پہ عرب ممالک سینڈوچ بنے ہوئے ہیں اور ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے، اس سے ایک نئی چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ ایران آبنۂ ہرمز کو ایک نیوکلیئر پاور کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ایران کا جو نیوکلیئر ویپن ہے وہ آبنۂ ہرمز کا کنٹرول ہے، اور امریکہ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب تک آبنۂ ہرمز کو ایران کنٹرول کرے گا اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر، تب تک امریکہ کی جو اجارہ داری کا کانسیپٹ ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ تو آج ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کی تدفین، اور اس تدفین کے موقع پر امریکی بمباری، یہ جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں، اور ایران کی بھی ایک خواہش ہے کہ وہ ان زخموں کو تازہ رکھے جس نے قوم کو یونٹی دی ہے، جس نے قوم کو امریکہ کے خلاف ایک غصہ، ایک اشتعال قوم کے اندر پیدا کیا ہے، اور وہ اس کو ایک اسٹرینتھ کے طور پر، ایک پاور کے طور پر ایرانی قیادت اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہتی ہے۔ اگر ہم باڈی لینگویج کی بات کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ کے اندر ایک خوف ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے۔ لیکن اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران کے اندر آپ کو ایک کمپلیٹ کنٹرولڈ انوائرمنٹ ملتا ہے، ٹیمپرمنٹ بیلنس ملتا ہے، اور انہیں کوئی جلدی نہیں ہے، وہ بالکل نہیں امریکی بمباری سے گھبرا رہے، اگرچہ کہ اب تک کی رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ 14 لوگ
وہ جاں بحق ہو چکے ہیں امریکی بمباری کے نتیجے میں، مگر اس سب کے باوجود ایران کا جو حوصلہ ہے اور ایران کی جو اسپرٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہائی دکھائی دے رہی ہیں۔ بٹ سٹل 5 دن تک ایران کے سپریم لیڈر کا یہ جو جست خاکی ہے یہ 5 مختلف شہروں سے گزرا اور کروڑوں لوگوں نے اس جنازے کے اندر شرکت کی۔ یہ ایک ڈپلومیٹک ایونٹ تھا، ایک گلوبل ایونٹ تھا، پوری دنیا کے لیے بہت سارے سوالوں کا جواب تھا جو ایران نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔